بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہار علم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ معزز اور محترم عالم دین آغا علی حسنین نورانی صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے ایک مرتبہ پھر گرین آئلینڈ پروڈکشن آپ کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی, آپ تشریف لائے. آغا, علمی نشست کے سلسلے میں سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بہار قرآن میں ہی لیلۃ القدر کے حوالے سے بات کر لی, تو ایک تمہید تو ویسے ہی آ گئی. اور ظاہر سی بات ہے کہ لیلۃ القدر میں داخل ہونے والے ہیں, سب سے زیادہ احتمال ہے اس رات کا کہ یہ لیلۃ القدر میں سے یہ رات ہو. تو اس حوالے سے آغا ایک بڑا ایک اگر ہم اعمال کی فہرست جو مفاتیح الجنان میں جس طرح سے نقل کی ہیں شیخ عباس قمی نے, تو اس میں بہت ساری دعائیں ہیں کہ جو عموماً پڑھی جاتی ہیں اعمال میں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ یعنی شب قدر میں ان دعاؤں سے کیا ربط ہے, کیا سلسلہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے برادر محترم, پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا وادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. ادعونی مجھے پکارو, دعا کا ترجمہ پکارنا, مجھے پکارو. یہ بہت کلیدی نقطہ ہے, یہ کی آف سکسیس ہے, پکارنا. جو آج ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی مشکل ہے وہ یہ کہ چونکہ ہم عربک نیٹیوز تو نہیں ہیں, ایسا ہی, تو اس وجہ سے ہم دعا پڑھ رہے ہوتے لیکن ہمیں دعا کے مفاہیم سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے. یہ بتلائیے کہ کیا اسے کہا جائے گا کہ آپ پکار رہے ہیں؟ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم, تو پڑھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ دعا کا معنی کیا ہے؟ پکارنا. پروردگار سے خطاب ہے, پروردگار کو آپ نے مخاطب کر کے کہنا ہے کچھ صحیح, اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب میں نے ڈائجسٹ کیا ہوا ہو کچھ چیزوں کو. اس کا ایک بہت آسان طریقہ اگر میں بتاؤں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ دعاؤں کی عربی کو چھوڑ دیجئے اور آپ صرف ترجمہ پڑھنا شروع کر دیجئے, لیکن نہیں, وہ الفاظ کے جو لسان امام معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئے ہیں اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے, اپنی ایک اہمیت ہے. صحیح, لیکن ہم کیسے اس کو جمع کریں گے, ہم کیسے اس کو کمپیٹیبل بنائیں گے دعا کے ساتھ اور اس عربک کے ساتھ؟ تو اس کا بہترین سولوشن جو ہے وہ کیا ہے؟ بہترین سولوشن یہ ہے کہ آپ دعا کا ترجمہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا کی عربی پڑھیں, تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں تو آئے کہ آپ پروردگار سے پکار کیا رہے ہیں. بس ہم قرآن کے ساتھ عموماً کے جی سجیسٹ کیا بالکل, جاتا جی ہے. بالکل. ہاں, علماء دعا کے بارے میں قرآن سے بھی زیادہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دعا کے اندر معنی ہی پکارنا ہے. قرآن میں پھر ایک بات ہے کہ یہ الفاظ پروردگار کے الفاظ ہیں, لہٰذا اس کے ٹرانسلیشنز میں یہاں وہاں بہت ساری دوسری چیزیں, صحیح, لیکن دعا کے اندر مزید ریلیکسیشن ہے ایز کمپیئر ٹو قرآن. ہاں, صحیح, کہ صحیح, آپ وہاں پر ٹرانسلیشنز کو پڑھیں تاکہ سمجھ میں تو آئے کہ پکارا کیا جا رہا ہے, تو پروردگار جواب دے گا. ادعونی استجب لکم, تم پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. کیا بات ہے. اگر پھر شب قدر میں کیا اعمال میں اب اگر انہی کو دیکھیں تو اب چونکہ بہت ساری دعائیں ہیں, اب صرف دعائے محمد شمالی, دعائے جوشن کبیر دیکھ لیں تو پھر جو ہے وہ دعاؤں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ بندہ نہ ساری دعائیں پڑھ سکتا ہے نہ, اور لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں بہت سارے اعمال کرنے ہیں تو وہ ایک کوانٹٹی, ایک کوانٹیٹیو اپروچ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ بہتر ہے, کیا کہیں گے آپ اس میں؟ دیکھیے میں ایک بات عرض کروں آپ سے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر اگر ریلیجس پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اپنی روح اور حقیقت کھو چکی ہیں, اپنی روح اور حقیقت کھو چکی ہے. ایک بالکل ڈفرینٹ چیپٹر ہے کہ جسے ڈفرینٹ انداز کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے اور کیا جانا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا اس کے اندر شدت آئے گی. اس کی وجہ یہ کہ جیسے جیسے حقیقت سے دور ہو رہے ہیں, پہلے انسان تھوڑا سا جو ہے وہ حقیقت سے دور ہوتا ہے, آہستہ 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 اس کی حقیقت سے بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد صرف فارمیلٹیز بچ جاتی ہیں بہت ساری چیزیں. تو ہمارے لیلۃ القدر کے اندر بھی ہم نے ملاحظہ کیا ہے بعض اوقات کہ انسان کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے, ہر شخص کے پاس اپنی لسٹ ہے, ٹھیک ہے, یا ہر مثال کے طور پر فرد جو مومن ہے اس کے پاس ایک اپنی لسٹ ہے, وہ اس نے جو ہے وہ یہ پڑھ لیا تو وہ آگے ٹک لگاتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹک پرچہ لے کر بیٹھا ہو, اپنے مائنڈ کے اندر وہ ایک ٹک لگا رہا ہے. اس نے یہ کر لیا, اسے ٹک لگایا, ٹک لگایا, ٹک لگایا, ٹک لگایا, مصلی بند کیا, عمل لیلۃ القدر ہو گئے.
ہاں صحیح یہ ایک جو ہے وہ جنرل کنسیپٹ ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے کہ آپ اس طریقے سے اعمال کو کر لیں. جبکہ یہ رات کیا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہی سلامتی ہے طلوع فجر ہونے تک. تو ہماری جو اپروچ ہے وہ کوانٹٹی کی طرف زیادہ ہو چکی ہے اور کوالٹی کی طرف کم ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کوانٹٹی کی طرف نہیں جانا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں جائیں، لیکن انسان اس کوالٹی پر کیوں کمپرومائز کر رہا ہے؟ اس پر کیوں کمپرومائز کر رہا ہے انسان؟ اگر یہ کوانٹٹی مثال کے طور پر 10 میں سے 8 ہو جاتی ہے لیکن کوالٹی کے ساتھ ہوتی ہے تو ریکمینڈڈ کیا ہے؟ یہ کوالٹی کے ساتھ 8 ریکمینڈڈ ہے یا کوالٹی کے بغیر 10 ریکمینڈڈ ہے؟ ڈیفینیٹلی کوالٹی کے ساتھ 8 ریکمینڈڈ ہے، اس لیے کہ وہی والی بات اس کے اندر روح اور حقیقت موجود ہوگی. ادعونی استجب لکم، تم پکارو میں جواب دوں گا. اس رات کے اندر پروردگار کے ساتھ کنیکشن بہت امپورٹنٹ ہے. اس رات کے اندر پروردگار کے ساتھ ارتباط بہت اہم ہے. یہ ہے وہ نقطہ کہ جس کی جانب ہم سب کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، مجھ سمیت. میں اپنے آپ کو بھی واعظ کر رہا ہوں، مجھ سمیت ہم سب کو کلیکٹیولی اس چیز کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ کوانٹٹی کے چکر میں کوالٹی پر کمپرومائز کر لیں. صحیح. اور کیا پھر اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو اعمال کسی امام نے کوئی دعا تعلیم دی، کسی امام نے کوئی دعا تعلیم دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری دعائیں پڑھنی ہیں؟ جی بالکل، وہ دعا پڑھنی ہے کہ جو آپ کو. جی بالکل ڈیفینیٹلی. بعض علماء یہ بات کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا تو امام نے اس کو ساری چیزیں اسی وقت ہی ڈیلیور کر دی تھی. نہیں، ایک کو امام صادق علیہ السلام نے کسی اور کو کچھ بتایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے، امام محمد باقر علیہ السلام نے، تو الگ الگ انداز سے چیزیں آئی ہیں. لیکن بعض اعمال لیلۃ القدر کے ایسے ہیں کہ جو ہمارے پاس بہت زیادہ ریکمینڈڈ اسٹائل کے اندر آئیں گے. تو میں کہوں گا کہ اس کو کیسے انسان بیلنس کرے. سولوشن کیا ہے؟ کیسے ہم کوالٹی کو امپروو کریں گے اور کوانٹٹی پر بھی ویسا کمپرومائز نہ کر لیں کہ ایسا ایک ہی چیز پڑھ رہا ہے انسان اور بس اسی کوالٹی نہیں. کچھ کوانٹٹی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی بھی امپروو ہو رہی ہے. تو اس کو بیلنس کیسے کیا جائے گا؟ اس کو بیلنس ایسے ہی کیا جائے گا جیسے میں نے کہا کہ دعا کے ترجمے کی طرف انسان ناظر ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، پروردگار کے ساتھ کنیکشن، پروردگار کے ساتھ ارتباط انسان اپنا مضبوط کرے. یہ متوجہ ہو کہ کون سی رات ہے، پروردگار تقدیر اس کے اندر لکھ رہا ہے، گناہوں کی طرف متوجہ ہو انسان، ان دعاؤں کے تراجم کو پڑھے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے ہمارے پاس آئے. تو ڈیفینیٹلی وہ خود بخود جو ہے وہ ایک کنیکشن اور تار. کیا پھر آپ اس طرح بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان ایک ساتھ سارے اعمال کرنے کی جگہ رات کے مختلف حصوں میں کچھ اعمال کرے تاکہ ایک کنیکشن؟ ڈیفینیٹلی میں سمجھ گیا آپ کا سوال کس طرف ہے. یعنی آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ انسانی طبیعت اتنی زیادہ ویسے ہی دنیا داری کے اندر اور ان ساری چیزوں کے اندر گھری ہوئی ہوتی ہے، تو آپ اسے کہیں کہ بھائی آپ 7 بجے سے لے کر اور صبح طلوع فجر تک آپ کی جو ہے جو کنسنٹریشن ہے وہ خدا کی طرف ہی رہنی چاہیے، تو یہ پاسبل بات نہیں ہے. تو اس کا جو ہے وہ کس طریقے سے انسان جو ہے وہ اس کو سالو کر سکتا ہے کہ مثلا اس نے 1 گھنٹہ ایک انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ پروردگار کی دعائیں وغیرہ پڑھی، یہ ساری چیزیں، پھر اس نے تھوڑا سا مثال کے طور پر ریسٹ لے لیا، اس نے سورہ قدر پڑھ رہا ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، 1000 دفعہ سورہ قدر آج کی رات پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے. بعض روایات کے اندر 1000 دفعہ سورہ قدر پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ ریکمینڈ. صحیح. اگر بس آخری سوال، بالکل ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش بھی باقی نہیں رہی ہے، اگر یہ اب سارے اعمال مفاتیح الجنان میں جو فہرست ہے وہ اتنی طویل ہے کہ اگر آپ بندہ ٹک لگانے بھی جائے نا سب کو تو نہیں لگا پاتا، تو اور پھر آپ نے جیسے ابھی کہا بھی کہ بھائی کوالٹی پہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ ہمیں ہم کچھ کم کریں لیکن بہتر انداز میں اور بہتر خدا سے ارتباط کرنے کی کوشش کریں، تو پھر اگر کوئی پرائیورٹی ہے کہ بھائی یہ عمل زیادہ بہتر ہے کہ بھائی اس کو مس نہ کیا جائے، پتہ چلا کہ آپ نے کوالٹی کے چکر میں کوانٹٹی کا کم کی اور جو سب سے اہم عمل تھا، یہ جو سب سے اہم اس رات کے اعتبار سے تھا، تو کوئی ایسی جلدی سے کچھ دیکھیے بہت اہم چیزیں جو میں لسٹنگ کے اعتبار سے اگر کہوں تو شب قدر کی رات کا غسل ہے. صحیح، ٹھیک ہے، جس کو مستحب گردانہ ہے، آغا سستانی بھی اسے مستحب جانتے ہیں، اور اس کے بعد وضو کی ضرورت بھی نہیں رہتی ان کے نزدیک، اتنا زیادہ ریکمینڈڈ ہے یہ غسل. اور سیکنڈلی 2 رکعت نماز ہے شب قدر کی جس کی جانب میں نے اشارہ کیا. جی. تھرڈلی آپ کے پاس زیارت امام حسین علیہ السلام جو آج کی رات کے اندر پڑھنے کی ریکمنڈیشن ہے، خاص زیارت ہے شب قدر کی کہ جیسے پڑھا جائے آج کی رات. چوتھی چیز جیسے میں نے اشارہ کیا 1000 دفعہ انا انزلنا. پانچویں چیز 1000 رکعت نماز ہے کہ جو 2 رکعت کٹ کے پڑھنی ہے. ظاہر ہے کہ یہ اتنی طولانی ہے
پھر اگر وقت بچ جاتا ہے تو سورہ دخان، سورہ روم، سورہ عنکبوت جو آج کی رات میں ریکمنڈڈ ہے، قرآن کے اعمال اور یہ چیزیں ہیں. یہ میں نے پرائرٹی وائز جو ہے وہ آپ کو بتایا ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ تھیں ان چیزوں کو تو تقریباً ایک حد تک. صحیح آقا بہت شکریہ. انشاءاللہ جو ہے وہ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہماری عبادات اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اعمال کرنے کی اور اس رات کے برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. محمد صلی اللہ بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت